بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق رسول غازی علم دین شہید، جی ہاں، آج ہم زیارت کریں گے غازی علم دین شہید کے مزار اقدس کی۔ تو یہ بیرونی مناظر ہیں، یہ لاہور میانی صاحب قبرستان میں ان کا مزار شریف ہے غازی صاحب کا۔ تو یہ باہر کے بیرونی مناظر ہیں قبرستان کے۔ یہ میرے دوست ایڈوکیٹ ملک علی صاحب ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ پلان بنا آج یہاں وزٹ کرنے کا، تو آج زیارت کرتے ہیں غازی صاحب کے مزار کی۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ غازی صاحب ہیں جنہوں نے خطری راجپال، جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، تو غازی صاحب نے اس کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو یہ بیرونی مناظر، یہ حافظ شہری صاحب، تو ملک علی ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے آج ان کی وجہ سے آج موقع ملا غازی صاحب کی مزار اقدس میں زیارت کرنے کا۔ تو چلیں ہم مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ میانی صاحب قبرستان جہاں پہ غازی صاحب مدفون ہیں، آرام فرما ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں غازی صاحب کے مزار شریف میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں آپ بھی۔ ماشاءاللہ بہت ہی روحانیت یہاں پہ محسوس ہو رہی ہے۔ یہ غازی صاحب کا سارا خاندان، اہل و عیال یہاں مدفون ہے۔ یہ غازی صاحب کی وصیت تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے اور میرے چھت اوپر سے کھلی رکھنی ہے۔ غازی صاحب کے مزار اقدس کے اوپر چھت نہیں ہے بالکل بھی۔ تو یہ غازی علم دین شہید کے مزار شریف کے دائیں جانب چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ زائرین آتے ہیں اپنی حاجات لے کر غازی صاحب کے فاتح خوانی کے لیے اور نماز ادا کرتے ہیں یہاں پہ۔ یہ غازی صاحب ماشاءاللہ کیسا نوجوان ہے، ہر لمحہ قبر پر تازہ پھول اور حدیث مبارکہ ہے۔ یہ دیکھیں حافظ صاحب بھی پھول پیش کر رہے ہیں غازی صاحب کے مزار اقدس پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی تازہ چیز، تر و تازہ چیز جب کسی قبر پر رکھی جائے تو اس کے اندر عذاب نہیں ہوتا۔ یہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی وہ ہستی ہیں غازی صاحب کہ جن کو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حافظ صاحب پھول پیش کر رہے ہیں غازی صاحب کے مزار پہ، ماشاءاللہ بہت ہی روحانیت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا سب یہاں ضرور وزٹ کریں غازی صاحب کے مزار شریف پہ۔ غازی صاحب کا مقام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غازی صاحب جب جیل میں تھے تو ان کا جو جیلر تھا وہ تھا نواز دین۔ تو نواز دین جیل کے باہر پہرا دے رہا تھا۔ ایک رات کا ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں کہ ہم جس ہستی کے مزار کی زیارت کر رہے ہیں یہ ہستی اصل میں ہے کیا۔ تو غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیل میں تشریف فرما تھے، تالے لگے ہوئے، رات کا پہر ہوا، کمرے کے اندر اچانک تیز روشنی ہوتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ غازی صاحب اس کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ جیلر نواز دین پریشان ہوتا ہے کہ غازی صاحب کہاں چلے گئے، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا اور گھنٹیاں بج گئیں کہ تمام قیدیوں کو باہر لے کے آئیں۔ اور نواز دین صاحب کہتے ہیں کہ میری روح کانپ گئی کہ انگریز نے کہنا کہ اتنا بڑا مجرم اور تم نے اسے جیل سے بھگا دیا۔ تو وہ نواز دین دیکھتا ہے کہ تالا لگا ہوا جیل کو، سلاخیں بند ہیں، نہ کوئی دیوار ٹوٹی نہ کچھ پھٹا، غازی صاحب کہاں چلے گئے۔ تو دوستو صبح کا ٹائم ہوا، غازی صاحب پھر کمرے کے اندر روشنی ہوتی ہے جیل کے اندر اور غازی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ نواز دین کی جان میں جان آتی ہے اور بھاگ کے غازی کے پاس جاتے ہیں۔ غازی کہاں گئے تھے، غازی صاحب کہاں گئے تھے؟ غازی کہتا اپنا کام کرو، میں کہاں گیا تھا۔ تو نواز دین کہتا ہے کہ جس
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اے غازی تم یہاں بیٹھے ہو، تجھے اس نبی کا واسطہ، مجھے بتاؤ ماجرا کیا ہے، آخر کیا ریزن ہے، اچانک روشنی کا ہونا، پھر آپ کا یہاں سے غائب ہو جانا۔ یہ غازی صاحب کے والدین کی یہاں پہ قبور ہیں، غازی کی بہن کی قبر آئی، تو نواز الدین نے جب اتنا بڑا واسطہ دیا تو غازی صاحب کہتے ہیں نواز الدین بہت بڑا واسطہ دیا ہے، تو سنو میں کہاں گیا تھا۔ مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کے کہا ہے غازی، اے علم دین شہید، اے علم دین، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو غازی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر وہ ماجرا سرا بیان کرتے ہیں۔ اصحاب کی محفل ہوتی ہے، غازی صاحب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ غازی صاحب کی عمر 17-18 برس تھی جسٹ، مقام کیا ملا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا قبول فرمایا غازی صاحب کو۔ ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے کا یہ مقام غازی صاحب کو ملا کہ مولا کائنات خود جیل میں تشریف لا کے غازی صاحب کو لے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پھر غازی صاحب نے کہا اے نواز الدین، یہ واقعہ کبھی کسی سے شیئر نہ کرنا۔ تو غازی صاحب کے شہید ہونے کے بعد یہ واقعہ پھر نواز الدین نے یہ بیان فرمایا۔ اس لیے تو کہا کہ جب پیر جماعت علی شاہ صاحب نے غازی صاحب کے پاؤں کو بوسہ دیا، تو کچھ لوگوں نے کہا غازی صاحب کے ماتھے کو بوسہ دیا، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ماتھے پہ بوسہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، اور میری کیا اوقات کہ میں غازی کے چہرے کو بوسہ دوں، ماتھے کو بوسہ دوں؟ ماتھے کو بوسہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے قدموں کو بوسہ میں دیتا ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ وہ ہستی ہیں غازی علم دین شہید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور اس کا جو صلہ ملا۔ تو یہ غازی صاحب کا مزار شریف ہے، یہاں پہ آئیں اور دعا کریں کہ یا اللہ جو عشق رسول تو نے اپنے اس بندے کو عطا فرمایا، یہی عشق رسول، یہی جذبہ ہمیں بھی عطا فرما دیا میرے مولا۔ تو یہ غازی صاحب کے مزار شریف کا پاؤں کی طرف سے سامنے کا منظر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غازی صاحب کا صدقہ ہمیں، ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں میں ایسا عشق رسول عطا فرمائے، غیرت مند عشق عطا فرمائے، اور عشق ہوتا ہی غیرت مند ہے، کہ جس ایسا عشق عطا فرمائے کہ ہم کسی بد مذہب، بد اخلاق اور گستاخ کی گستاخی کو قبول ہی نہ کر سکیں، بلکہ اس کو واصل جہنم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ مناظر باہر کے ہم دربار شریف سے باہر آ چکے ہیں، اللہ کرے دنیا میں کوئی گستاخ پیدا ہی نہ ہو، تو یہاں پہ ضرور تشریف لائیں۔ یہ چبرجی کے پاس ہی ہے میانی صاحب کا قبرستان لاہور میں، تو یہ میانی صاحب قبرستان کے باہر کے مناظر ہیں۔ جب بھی آپ لاہور تشریف لائیں غازی صاحب کے مزار پہ ضرور جائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی گدی نشین، کوئی جعلی پیر، کوئی شرعی ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہاں بھی کوئی بھی گدی نشین نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں لگا ہوا یہاں پہ، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مجاوروں سے پاک دربار شریف ہے۔ تو اس دربار شریف میں لازمی آئیں، جو یہاں آنے کے بعد جو آپ کو روحانیت محسوس ہوتی ہے بہت کم روحانیت آپ کو ملتی ہے۔ تو یہ عاشق رسول برصغیر کے غازی صاحب، جن کو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود اپنے ہاتھوں سے قبر انور میں اتارا،